کیونکہ گورے نے اتنا کام کر دیا ہوا. دیکھیں قیادت کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کارپوریٹ مینجمنٹ میں قرآن حدیث کیوں نہیں چلے گا, اسٹریٹجیکل مینجمنٹ میں قرآن حدیث کیوں نہیں چلے گا, ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں قرآن حدیث کیوں نہیں چلے گا, آرٹ آف وار میں کیوں نہیں قرآن حدیث چلے گا, وار اسٹریٹجیز میں قرآن حدیث کیوں نہیں چلے گا, اسٹریٹجک مینجمنٹ میں قرآن حدیث کیوں نہیں چلے گا, آپ کا ڈیسیشن میکنگ میں قرآن حدیث کیوں نہیں چلے گا, لیڈرشپ کے اندر قرآن حدیث کیوں نہیں چلے گا, مائکرو لیڈرشپ میں کیوں نہیں قرآن حدیث چلے گا, میکرو اکنامکس میں کیوں نہیں قرآن حدیث چلے گا, مائکرو اکنامکس میں کیوں نہیں قرآن حدیث چلے گا, ٹریڈ اینڈ فائنانس کے اندر کیوں نہیں قرآن حدیث چلے گا, بزنس ماڈلنگ کے اندر کیوں نہیں قرآن حدیث چلے گا, پلاننگ میں کیوں نہیں قرآن حدیث چلے گا, ریکروٹمنٹ میں کیوں نہیں قرآن حدیث چلے گا. آپ جگہ بولیں گے اور ہم آپ کو اس پہ نس کھڑی کر کے بتائیں گے کہ جی دیکھیں یہ استدلال کھڑا ہوا ہے, بڑوں کا بھی اور اس کو لانا ایک بڑا مسئلہ تھا کیونکہ گورے نے اتنا کام کر دیا ہوا. تو جب آپ نے تو وہ آپ اپنی فوج جو آپ نے تیار کھڑی کرنی ہے, جو قوم تیار کرنی ہے, اس میں وہ درد آپ تب ڈالیں گے جب آپ گزرے ہوں گے اس کے ساتھ, مارے کھائی ہوں گی, وہ روحانیت ہوگی, وہ اسپرچویلٹی ہوگی, وہ درد ہوگا کہ اس فیلڈ کو وہ چیز نہیں ملی, نہ اس کو افراد ملے, نہ رجال ملے, نہ وہ اعزاز ملا, نہ وہ مقام ملا, اور نہ وہ منزلیں ملی, اور نہ وہ افراد ملے جس سے وہ تو گلوریفائی کراتا ہے اس کو لوگوں کو کہ مانے یہ بھی کوئی چیز ہے, مانے یہ بھی کوئی چیز ہے, مانے اس ایشو کو ایڈریس نہیں کیا گیا, مانے آپ نے اس کو چھوڑ دیا, مانے آپ نے لیگیسی اٹھا کے پھینک دی. وہ کسی بھی فیکٹر سے تعلق رکھتا ہے انسان کی ڈفرینٹ ایسپیکٹس. پھر اس کے بعد لوگوں کے وہ جذبات کو ابھارتا ہے, اس کے اندر وہ جذباتی پہلو جاگتا ہے, پھر اس میں وہ نظریاتی پہلو جگاتا ہے, پھر ان کی وہ سوئی ہوئی آنکھ کی غفلت میں اس کی امپورٹنس کریٹ کرتا ہے, اور پھر لوگ سوال کرتے ہیں کیا مسئلہ ہے, آپ کیا چاہتے ہیں. That's where the قیادت gets converted into a team. تب قیادت جو ہے نا وہ ایک فزیکل شکل اختیار کرتی ہے. تو یہ میں نے اس لیے یہاں پر ابھی اتنا لمبی تمہید مان دی کہ آپ عروج سے گر کے عروج سے زوال پہ حذیفہ سوال کر رہے ہیں, آپ بنیاد کے اوپر بات کریں نا کہ کہاں پر لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور ڈائریکٹ میدان میں چھلانگ لگا لیتے ہیں. ایک مسئلہ ہے تھوڑا سا, نہیں اسٹارٹنگ کی بات کر لیتے ہیں. آپ نے کہا کہ بھائی اس کے پاس سوالات آ رہے ہیں کافی, سوال کافی آ رہے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ آئی ہوپ اٹس ناٹ اوفینسو, ایک آدمی کے پاس علم بھی ہے اور اس نے پرابلمس بھی آئیڈینٹیفائی کی ہیں, ساری چیزیں جو آپ نے بتائیں وہ سارا کچھ ہے اس کے اندر, اور وہ ویٹ کر رہا ہے کوئی اس سے آ کے پوچھے. وہی بات کہ لیڈر خود قیادت میں نہیں آتا, اس سے پوچھا جاتا ہے. لیکن شیخ اگر ایک سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ اگلا جو ہے آپ کا لیڈر جب تک اس کی ڈیتھ نہیں ہوگی وہ ہٹے گا نہیں, اگلا اوپر ہی نہیں آئے گا, تو کیا کرے وہ, پہ ہوپ نہیں مر جائے گی اس سے. دیکھیں قیادت کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے دوسری قیادتوں کو تخلیق کرنا ہوتا ہے. قیادت کا سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو میں نے سمجھا ہے نا کہ اس نے دوسری قیادتوں کو تخلیق کرنا ہوتا ہے. لیڈرشپ کا سب سے اس نے سیاستیں دیکھنی ہے, اس نے جنگیں لڑنی ہیں, اس نے نیریٹو کی وار جیتنی ہے, اس نے آئیڈیا کریشن کرنی ہے, کریٹیوٹی کرنی ہے, لوگوں میں اپنا میسج انکلکیٹ کرنا ہے, اس نے جنگیں لڑنی ہے, اس نے بہادری دکھانی ہے, اس نے شجاعت دکھانی ہے, اس نے رحم رکھنا ہے, اس نے تربیت کرنی ہے, اس نے کور ویلیوز کو اسٹرانگ رکھنا ہے, اس نے کور بیلیف, یہ ساروں سے ہٹ کے اس کا سب سے بڑا ایک کام یہ کہ اس نے دوسرا قائد کریٹ کرنا ہے کہ اس ویژن کو کیری کر کے آگے اس کی فارمز میں مختلف ڈائیورسٹیز میں لے کے جائے. تو جب اس کی سوچ تھی دوسرے قائدین تیار کرنے کی تو وہ خود کیسے سیٹ پہ بیٹھ سکتا ہے اتنی, اگر نہیں ہے سوچ تو. اگر آپ یہ مت کہیں نا کہ نہیں تھی, آپ جو ظاہر ہے اس پہ فتویٰ لگے گا نا. اگر تھی تو آپ کیوں بیٹھے ہوئے اتنی دیر سے, کیونکہ آپ کی جسمانی, اگر آپ کی انٹلیکچوئل صلاحیتیں 50 سال کی عمر میں ہیں تو شاید آپ کی جسمانی صلاحیتیں نہیں ہوں گی. دیکھیں کیا چیز ہے, یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. قیادت دو چیزوں کا مرکب ہے نا, صبر یعنی قوت ارادہ اور قوت استدلال دونوں پیک پر. کبھی کبھی استدلال 40 کی 50 کی عمر میں جا کے بڑا کامل ہوتا ہے, مگر جو صبر اور نیت کی پاور جو ہے وہ تو بوڑھا ہو جاتا ہے نا ایک ٹائم پر, ایک ٹائم سے. تو اس کو جب خود ہی احساس ہو جاتا ہے یہ میں نے ہینڈ اوور کرنا ہے آپ کسی کو, اب ایک ہینڈ اوور نہیں کروں گا تو میری صلاحیتوں سے اور گل جائے گا اور ٹیلنٹ مر جائے گا. تو یہ چینج آف جو پوزیشن ہے یہ جتنی اچھی رہے گی اتنا زیادہ. تو ذات بڑی ہوئی ہے, یہ
اگر ایک نظریہ کھڑا ہی اس کے اوپر ہے کہ پرسنالٹی پہ کھڑا ہوا ہے تو گر جائے گا. پرسنالٹی ختم، نظریہ ختم. اگر ایک نظریہ کسی برادری کے سسٹم پہ چلا ہوا ہے یا فیملیوں کے سسٹم پہ کھڑا ہے تو فیملی ہے تو نظریہ ہے، فیملی نہیں تو نظریہ بھی نہیں، اہل کی کوئی حیثیت ہی نہیں. لیکن اگر قیادت ایک سسٹم پر کھڑی ہے کہ بھائی اہل کو لایا جائے گا جو اس نظریے، اس سوچ، اس پروڈکٹ کو آگے لے جانے کا اہل ہے. جیسے بھی گوگل کا سی ای او کون ہے؟ انڈین ہے نا کوئی، اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے. گوگل جس نے بنائی تھی وہ کچھ اور ہیں اور یہاں سے کچھ اور. تو ان کی سوچ یہ تھی کہ دنیا میں جہاں پر کوئی اہلیت رکھتا ہے اس کو بٹھا دو، پروڈکٹ خود بڑا ہو جائے گا، نظریہ خود بڑا ہو جائے گا، چیز خود بڑی ہو جائے گی. لیکن جو یہ چاہے گا میں ہی رہوں گا اور اینڈ تک رہوں گا اور اپنی سانس کی آخری وقت تک اس پورے برانڈ کی، اس پوری سوچ کی، اس پوری تحریک کا جتنا بھی وہ سب میرے نام سے نسبت دے کے رہے گا، اس کا مطلب ہے کہ بھائی پھر تو بہت بڑا نقص تھا نا. یہ آپ کے سوال کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی اگر مقصد قیادت، دوسری قیادتیں بنانا تھا. ایک ہی مسئلہ ہے، میں نے تو آپ کو بیان کر دیا. اگر وہ نہیں بنا رہا اس کا مطلب ہے نا کہ وہ پھر ٹوٹ کے اسی قیادت سے پھر 4 چھوٹی دکانیں اور کھل جائیں گی. میں وہی کہہ رہا ہوں، چیلنج تو نہیں کر سکتا ابھی بشپ کو. وہ اگر یا تو بھائی ایک الفا ولف ہے، ایک پورا بھیڑیوں کا پیک ہے، تو الفا ولف تک پہنچنے کے لیے یہ اندر سے کوئی کرے گا یا کوئی اپنا پیک بنا لے گا جا کے. تو کلو حزب بما لدیہم فرحون کے ساتھ اس طرح اور تفرقے ہوتے جائیں. قیادت خود جب خیال رکھے گی نا، اور قیادت آگے، اگر قیادت آگے جنگیں لڑ رہی ہے، قیادت آگے ایکسپینڈ کر رہی ہے، قیادت آگے گرو کر رہی ہے، قیادت نئے محاذوں اور سٹیشنز پہ جا رہی ہے، تو وہ آگے جانے کے لیے پیچھے کچھ چھوڑ کے جائے گی نا، تو نیچے والے لیڈرز کو اوپر آنے کا خود موقع مل جائے. قیادت جہاں پر گروتھ کو سٹک کرے گی تو نیچے والے سارے آگے دیوار سے ٹکرانا شروع ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد قیادت رکی کیا؟ قیادت نے نئے محاذ پکڑ لیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد قیادت رکی، عمر رضی اللہ عنہ نے نئے محاذ پکڑ لیا آگے سے. وہ رک ہی نہیں رہتے، تو جیسے جیسے وہ آگے جا رہے تھے پیچھے سے بینچ کو اور ایک ایونیو مل رہا تھا آگے بڑھنے کا. تو جدھر میں ہنٹنگ ہی بند کر دوں گا اس وقت آپ کو موقع کہاں ملے گا آگے آنے کا؟ اگر میں آگے نہیں جاؤں گا تو نیچے سے میری پوزیشن پہ آنے کا کسی کو موقع ملے گا. اگر میں یہی سوچ کے ساتھ بیٹھوں کہ 10 سال پہلے سے ادارے کے اندر جو میں کرتا تھا وہ سارے کام ویسے ہی آج میرے ہاتھ پہ ہوں اور دکان کا شٹر میں نے ہی کھولنا ہے اور دکان کی اس سیٹ پر میں نے آج بھی بیٹھنا ہے جیسے 40 سال پہلے بیٹھنا تھا، تو بیٹے پھر کہاں جائیں گے؟ تو کتنے بیٹے سڑ کے جل کے مر گئے کہ بھئی اب ہمیں نئے دور، نئے مائنڈ سیٹ اور نئی ڈائیورسٹی اور نئی ڈائنامکس کے ساتھ ہم اس سوچ کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. لیکن حضرت جی کہہ رہے ہیں 1960 کی طرح کاروبار کرو.